بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن واصلۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہم اللہ ویبتلیک، رواه الترمذی۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائیوں کی مصیبتوں کے اوپر تم خوشی کا اظہار نہ کرو، فیرحمہم اللہ ویبتلیک، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر رحم کرے، ویبتلیک، اور تمہیں اس مصیبت میں گرفتار کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمایا کہ اپنے دشمنوں کی مصیبتوں کے اوپر خوشی کا اظہار مت کرو، چونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس آدمی سے آپ کی رنجش ہوتی ہے، آپ کی دشمنی پہلے سے ہوتی ہے، اور آپ کا اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہمارا دشمن ہے وہ فلاں مصیبت میں گرفتار ہے، تو آپ خوشی کا اظہار کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ اپنے بھائیوں یا اپنے دشمنوں کی مصیبتوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر یا ان کی بیماریوں کو دیکھ کر تم خوشی کا اظہار نہ کرو۔ ممکن ہے کہ جس مصیبت میں وہ گرفتار ہے شاید تمہارے اوپر وہ مصیبت آ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بزنس میں کاروبار کر رہا ہے، لاکھوں کا مال اس کا جا رہا تھا اور وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی، کسی کی بھی وجہ سے کوئی حادثہ کا شکار ہو گیا، لاکھوں کروڑوں کا مال ضائع ہو گیا۔ اب آپ کو اس کی خبر ملتی ہے فلاں آدمی کا 1 لاکھ کا مال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس سے آپ کو پہلے سے رنجش اور عداوت ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہوا اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں یا دشمنوں کی مصیبتوں کے اوپر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو آپ خوش مت ہو جاؤ، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اسی مصیبت میں گرفتار کر دے۔ چونکہ مصیبتیں، پریشانیاں، عالم و مصائب یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چاہے کسی مصیبت میں گرفتار کر دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت دینے والا ہے اور رب العالمین ہی مصیبت سے نجات دینے والا۔ اسی لیے اسلام کا کتنا بہترین پیغام ہے، شاید یہ نمونہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا کہ اپنے بھائیوں یا اپنے دشمنوں کی مصیبتوں کے اوپر تم خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اس مصیبت میں گرفتار کر دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یا ہمارے دشمنوں کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کسی مہلک بیماری کا شکار ہو جائے یا کسی بڑے حادثہ کا شکار ہو جائے، تو ہمیں یہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا بہترین پیغام ہے، یہ اسلام کا اخلاق ہے، یہ اسلام کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، جس کی بنیاد پر آج الحمدللہ نبی علیہ السلام کی سیرتوں کو غیر مسلم بھی دیکھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس سے متاثر ہوتا اور اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کی مصیبتوں کو دیکھ کر اس کے لیے اللہ سے دعا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔